इन्नहु लियाती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व शआरिहा व अज़लाफ़िहा इन्न ज़माना यक़ूब बिमकानिन क़ब्ला अन यक़अ बिल अर्दि फ़तीबू बिहा नफ़्सन। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इब्ने आदम का कोई भी अमल कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बेहतर नहीं है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर कोई शख्स ये चाहे कुर्बानी के जानवर को यानी उसकी कीमत को कौमी फंड में जमा कर दे, या उसके वजन के बराबर सोना चांदी खैरात कर दे, या सोने और चांदी का पहाड़ खुदा की राह में कुर्बान कर दे, या हीरे जवाहरात का अंबार खुदा की राह में लुटा दे, ये 3 दिनों में जो जानवर को तबाह करने का सवाब है वह हरगिज वो सोने चांदी और हीरे जवाहरात का पहाड़ खुदा की राह में कुर्बान करने का सवाब हासिल नहीं। क्योंकि इहराक़ दमे यानी खून बहाने में जानवर को ज़बह करने में जो सवाब है वो सोने और चांदी के खैरात पहाड़ खैरात करने में कहाँ से आ सकता। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करता है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म मुताबिक अपने लाडले बेटे को खुदा की राह में कुर्बान करने से भी गुरेज नहीं किया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, फरिश्तों ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, है मौला, इब्राहिम तेरा खलील तेरा दोस्त है, अब उसके दिल में बेटे की मोहब्बत पैदा हो गई। वो अपने दिल में, और खुल्लत का खलील तो वो होता है जो तेरे सिवा तेरे दिल में किसी की मोहब्बत ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इम्तिहान को लेना चाहा और फरिश्तों को भी बताना चाहा ताकि ये हकीकत आफ्ताब व महताब की तरह से जाहिर हो जाए कि इब्राहिम मेरा खलील है और खुल्लत का ताज उसी के सर दे देता है। उन्होंने ख्वाब देखा कि मेरी राह में कुर्बानी करो। 8वीं ज़िलहिज्जा को आपने 100 ऊँट कुर्बानी कर दी। दूसरे दिन भी ख्वाब यही देखा, आपने 200 ऊँट और कुर्बानी कर दी। तीसरे रात के ख्वाब में देखा जो सबसे ज्यादा अजीज है उस चीज को मेरी राह में कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम समझ गए ये इस्माइल की कुर्बानी रब तबारक व तआला चाहता है। आप झिझके नहीं और बेरा खौफ व खतर अपनी अहलिया मोहतरमा से फरमाया कि आप मेरे बच्चे को नहला धुला दें, बड़े बादशाह की यहाँ दावत है। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को उस वक्त उनकी उम्र 7 साल या 13 साल की थी, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाया, बाल संवारे, सुरमे लगाए और अपने नूरे नजर को हजरत इब्राहिम के हवाले कर दी। हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगल में छुरी और रस्सी लेकर के मीना के मकाम पर गए और आने का मकसद बयान किया। ऐ बेटे, रात मैंने ख्वाब देखा है तुझे ज़िबा कर रहा, जिसको हफीज जलंधरी ने इसका नक्शा यूं खींचा है, बुलंदी से सदा दी इस्माइल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। किधर के सुन के आवाज पेसर दौड़ा हुआ आया, रुका हरगिज न गो शैतान ने बहकाया। किधर बोला कि बेटा रात मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी में एक निराला बाब देखा। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा। ऐ मेरे बेटे, रात मैंने ख्वाब देखा है, तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी रजा क्या। हज़रत इस्माइल ने कहा जिसका कलाम पाक में तज़किरा है, या बती फ़अल तू मरो सतजदूनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन। ऐ मेरे वालिद गिरामी, आप कर गुजरिए जिसे आपका हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जब दोनों ने बात मानी, हज़रत इस्माइल ने कहा मेरे वालिद बुजुर्गवार, मुझे ज़बह करने से पहले 3 शर्तें आप सुन लीजिए। मुझे अच्छी तरह से बांध दीजिए ताकि मैं तड़प न सकूं, अपने दामन को मेरी तरफ से खींचे रहिए ताकि खून गिर करके आपके दामन को रंगीन न कर दे, मेरे अज्र में कमी न हो जाए। और तीसरे, अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि शफ़क़त पैदरी हायल न हो जाए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनी तो आपकी आंखें अशनाक हो गई, नमनाक हो गई। कहा बेटे तुम्हारे बातों पर अमल किया जाएगा। जब दोनों ने बात में फलम्मा अस्लमा तल्लहु लिल-जबीन, दोनों ने बात मानी, दोनों ने कबूल किया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल झुकाया। हफीज जलंधरी कहते हैं पछाड़ा और घुटने सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रख दी, हाथ को हुलकूम पे रखा, जमीन सहमी पड़ी थी, आसमां साकिन था बेचारा। इससे पहले हैरत का ये नजारा ना देखा था। एक मुकद्दस बाप रज़ाई इलाही के लिए अपने बाप को दुआ कर रहा है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने
جب اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا کر کے چھری ذبح کرنا چاہا، چھری کام نہیں کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ پتھر پر مارتے پتھر دو ٹکڑا ہو جاتا ہے، بعض روایتوں میں آتی چھری مڑ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا کون سی ایسی تقصیر ہو گئی کہ قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل خدا کی بارگاہ میں رو کر کہہ رہے ہیں مولا کون سے ایسے عفو خطا ہو گئی کہ میری گردن کی قربانی تیری راہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، دیکھو میرے خلیل کو بغیر قربانی کیے واپس نہیں آنا چاہتا ہے، اور جاؤ جنت سے دمبا لے جاؤ، حضرت اسماعیل کو ہٹا کر ان کی جگہ دمبا رکھ دو، حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر کی رسی کھول دو، ان کے آنکھوں سے پٹی ہٹا دو۔ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو دمبا ذبح ہو جاتا ہے، آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، دمبا ذبح پڑا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا قد صدقت رؤیا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين فديناه بعذاب عظيم وتركنا عليه في الاخرين۔ اے نے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھلایا، واقعی یہ امتحان ایک بڑا امتحان تھا، تو نے اس کے عوض میں ہم اپنے مخلصین کو اپنے محترمین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ ہم نے اس کے بدلے میں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ امتحان بڑا تھا، تو نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، ہم اپنے مخلصین کو ایسا ہی تیرے بیٹے کو بچا لیا، اس کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو مالی وسعت رکھے اور قربانی نہ کرے وہ میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو ہم قربانی کریں، قربانی کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ قربانی کا مقصد جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اس انکساری کے ساتھ، اخلاص و انکساری کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو، ہماری تسبیح و تحلیل کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو، ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ آپ تمامی حضرات کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک۔ اپنی سبوں کو سیدھی کر لیں اور نیت آپ سماعت کر لیں۔ نیت کی میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 دعائے تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف پیچھے امام کے کہہ کر ہاتھ باندھیں۔ پھر سے نیت سنیں آپ، نیت کی میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 دعائے تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف پیچھے امام کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ امام ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 تکبیر کہی جائے گی، 2 تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، تیسری تکبیر میں باندھ دیں، پھر سورہ فاتحہ اور قرات کی جائے گی، غور سے آپ سورہ فاتحہ قرات کو سنیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ قرات کے بعد 4 تکبیر کہی جائے گی، 3 تکبیر میں ہاتھ کانوں کو اٹھا کر چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر میں رکوع کر لیں، رکوع سجدہ کر لیں۔ جس طرح سے یہ 2 رکعت نماز واجب ہے، اسی طرح سے خطبہ کا سننا بھی واجب ہے۔ تو آپ جس طرح سے میرے بزرگ اور دوستو یہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی خطبہ ضروری ہے، اس لیے اطمینان و سکون کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، خطبہ کو سنیں، مختصر دعا کی جائے گی، پھر اپنے گھر کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد. الحمد للہ حمد الشاکرین کما نقول وخیر مما نقول. الحمد للہ قبل کل شیء، الحمد للہ بعد کل شیء، الحمد للہ مع کل شیء، الحمد للہ کما ینبغی لجلال وجہ الکریم وعظیم سلطانہ القدیم. الحمد للہ حمدہ الانبیاء والمرسلون والملائکۃ المقربون وعباد اللہ الصالحون خیر من کل ذالک کما حمد نفسہ فی کتابہ المکنون. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ للہ الحمد. افضل و صلوات اللہ اکمل و تسلیمات اللہ وانما برکات اللہ واسکا تحیات اللہ علی خیر خلق اللہ ورزق اللہ امام حضرت اللہ وزینت عرش اللہ عروش مملکت اللہ نبی الانبیاء عظیم رجاء امین الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا حبیب رب الارض والسماء الذی کان نبی وعد بین الطین والماء نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قابہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین در اللہ المکنون وسر اللہ المکنون العبد والعیون عالم ما کان ما یکون سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین معدن انوار اللہ مخزن اسرار اللہ وخزائن رحمت اللہ مواد نعمت اللہ ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وملیکنا وغوثنا وغیثنا وغیاثنا معیننا وکیلنا کفیلنا ملجانا ماوانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ الطیبین واصحاب المطہرین وازواج المطہرات علی امہات المؤمنین وعترۃ المکرمین المعظمین اولیاء ملت الکاملین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین. اشہد ان لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا فردا وترا حیا قیوما ملکا جبارا للذنوب وغفارا لیحیی بها وجه الرحمن. واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبد رسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بارک وسلم ابدا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد. اما بعد فیا ایھا المؤمنون رحمنا رحمکم اللہ اعلموا انک یوم ھذا یوم عظیم. قال شفیع المذنبین رسول رب العالمین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من ایام نعمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من احراق دمہ انه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلاف ان دم لیقب مکان قبل یقب الارض فتیب بها النفس. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ للہ الحمد. الا وان نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اوجب على كل من يكون نصاف هذا في هذا اليوم ان ينهي الوضوء توقعها بعد صلاة العيد للبلد وللإعراب بعد طلوع الفجر فحسن الوضوء ولا تجبه رجاء ولا وراء ولا جفاء ولا مقول اذن ولا كل واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسنوا زهاياكم فإنها على الصراط مطاياكم وعن كل واحد منكم شاة سواء كانت ذكرا أو أنثى أو لبل قبل وقيب الصلاة المفروض من فجر العصر إلى آخر أيام التشريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر لله الحمد. ألا وإن ربكم فرض فرائض فلا تتركوا حرمات الله تعالى فلا تنتهكوها ولا إن نبيكم سن لكم سنن الهدى فاسلكوها. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر لله الحمد. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن تقوى صنع وزر الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون واقتفوا آثار رسول من سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين فإن الحب هو الإيمان كله ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى إياكم حبابه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى واستعملنا وإياكم بسنتي وحيانا وإياكم على ملتي وعشرنا وإياكم في زمرتي وسقانا وإياكم من شربتي شرابا هنيا مريا سائغا لا نزمع بعده أبدا وادخلنا في جنتي بمنه وكرمه ورحمته إنه رؤوف رحيم.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ للہ الحمد عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا يموت اعمل ما شئت کما تدین تدان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ للہ الحمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی ملیک کریم جواد برؤوف رحیم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بالهدى ودين الحق يهدنا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم لا سيما على ولد التصديق وامتلئ بالتحقيق مولانا امام امیر المومنین امام المشاہدین فی رب العالمین سیدنا مولانا امام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی وعلى عادل صاحب المنبر والمحراب والموافق رائے بالوحی والکتاب سیدنا مولانا امام امیر المومنین وغیر المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی وعلى جامع القرآن کامل ہے والایمان وجیش فطرت الرحمن سیدنا مولانا امام امیر المومنین امام المتصدقین رب العالمین سیدنا مولانا امام ابی امر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی ولقد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفع المبدلات والمصائب اخیر رسول و جوز البطول سیدنا مولانا امام امیر المومنین امام الواسع رب العالمین سیدنا مولانا امام ابی الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم الابنین کریمین سیدین شہیدین القمرین منیرین نیرین ظاہرین باہرین طیبین طاہرین سیدنا ابی عمارۃ حمد الفضل والعباس وعلى سائر فرق الانصار والمہاجرہ علینا مہم اہل التقوی واہل المغفرہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ للہ الحمد اللہم انصر من نصر دین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ ربنا یا مولانا واغفر من خذ دین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ ربنا یا مولانا ولا تجعلنا منهم عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی وعلا وعلا وتم وهم وعالم وأكبر اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فسهل يا إلهي كل صواب بحرمة سيد أبرار سهل فسهل يا إلهي كل صواب بحرمة سيد أبرار سهل بحق إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رب أني مغلوب فانتصر اللهم رب أني مغلوب فانتصر اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي یا الہی رحمت فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رکھ شہید کربلا کے سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ مجھے علم حق باکر علم صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاضی معاف کر بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں جن جنید باسفا بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد میری آتا گل فرا کا صدقہ کر غم کو فرا دے حسن و سعد گل حسین ابو سعید سعد جا کے
قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت منا کے واسطے حسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندے رزاق تاج الاسفیاء بر ابراہیم ہم پر نارے غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دیں بدر اللہ کے واسطے کرت احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا حامد و محمود حماد احمد کر مجھے میرے مولا حضرت حامد سید علماء مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحمہ فرما علیہ رحمہ مصطفیٰ بار ابراہیم لطف عطا خاص و نور کی سرکار سے حصہ کرا اے خدا اخترزا کو چک پر اسلام کے رکھ رکھ ہر گری اپنی رضا کی صدقہ انایا کا دے چھین عز علم و عمل عفیف عافیت یہ نواز مولا کریمہ کار سادہ بندہ نوازا ہم تمام لوگوں نے تیری بارگاہ میں یعنی سجد عبودیت ادا کیا ہے عید اضحیٰ کی نماز ادا کی مولا ہماری نماز کو قبول فرما مولا ہماری قربانی کو قبول فرما مولا ہمیں اخلاص و اصرار کے ساتھ قربانی دینے کے توفیق فرما مولا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مولا یہ ساری چیز کرنے کی ہمیں توفیق فرما مولا ریاکاری سے ہمیں بتا مولا ہمیں ایک اور نیک بنا اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما مولا دین اسلام کے حکام پر مکمل طور سے عمل کرنے والا بنا دے مولا ہم تمام کو حج مقبول مبرور کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے جو اب تک کے تیرا پیارا کعبہ تیرے محبوب کا در نہیں دیکھے انہیں دیکھنے کی توفیق مرحمت فرما دے جو دیکھ چکے ہیں انہیں بار بار پیارا کعبہ روز رسول کی زیارت سے مشرف فرما دے مولا کریم تمام جہاں کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی محافظت فرما دے مولا تو رحیم ہے رحم فرما تو کریم ہے کرم فرما مولا صبح بہار میں امن اور چین سکون عطا فرما مولا اپنا فضل و کرم عطا فرما بھائی چارگی عطا فرما مولا کریم ہم سب پر اپنا فضل خصوصی عطا فرما ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہم میں جو بدحال ہے ان کی بدحالیوں کو دور فرما ہم میں جو قرضدار ہیں قرض سے سبکدوسی عطا فرما ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا فرما جن کے اولاد نافرمان ہیں مولا ان کے اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا جن کی بچیاں بچے شادی کو رہ گئے ہیں غیب سے رشتے عطا فرما عوامر پر چلنے نواحی سے بچنے کی توفیق عطا فرما کہنے سننے سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرما تمام جہاں کے مسلمان عورتوں کو پردے کی توفیق مرحمت فرما ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے معمول و محفوظ فرما